بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا بشر احدهم بالانثى، جب ان کو لڑکی کی خبر دی جاتی ہے کہ بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ان کا چہرہ سارا دن سیاہ رہتا ہے اور یہ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی رہے ہوتے ہیں۔ عربوں میں عادت تھی کہ جب اطلاع ملتی تھی نا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو خوش ہونے کے بجائے چہرے پہ سیاہی آ جاتی تھی، سارا دن چہرہ سیاہ رہتا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ ان کے ہاں بیٹیوں کا یہ مقام تھا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بی، فرمایا جو اسے خوشخبری دی گئی ہے نا بچی کی، اس کی برائی کا اس کے چہرے پہ ایسا اثر، اور وہ اتنی ذلت محسوس کرتا تھا کہ یتوارا من القوم، سارا دن اپنی قوم سے منہ چھپاتا تھا، سارا دن اپنی قوم سے منہ چھپاتا تھا۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اس ٹینشن میں سارا دن گزرتا کہ میں ذلت برداشت کر کے اسے پالوں یا اسے مٹی میں دفن کر دوں۔ یہ کس کی عادت تھی؟ عربوں کی۔ بیٹی کی پیدائش پہ چہرہ کیا ہو جاتا تھا؟ سیاہ، اور ذلیل ہو کے چھپتا پھرتا تھا۔ میں نے وہ قبرستان دیکھا ہے جہاں بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا، آج بھی موجود ہے، جو بھی جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ان مشرکین پر ہمیں تعجب نہیں ہے، تعجب آج کے پڑھے لکھے لوگوں پر ہے کہ جو نسل روکتے ہیں اس خوف سے کہ کہیں بیٹی پیدا نہ ہو جائے۔ اور میں نے خود آج کے جنگلیوں کو بچی کی پیدائش پہ روتے ہوئے دیکھا ہے، پہلے مجھے یقین نہیں آتا تھا، لیکن پڑھے لکھے جنگلی، پڑھے لکھے جاہل، ان کو میں نے اب بھی دیکھا ہے بچی کی پیدائش پہ آنسو بہاتے۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں ایک دفعہ ہسپتال میں بیٹھا ہوں تو سامنے کوئی خاتون رو رہی ہیں، اور وہ بیٹا ان کا پینٹ شرٹ میں لگ رہا تھا کوئی ایجوکیٹڈ فیملی ہے، وہ بھی بیچارہ پریشان، منہ ایسا نا اس کا جھکا ہوا، رو تو نہیں رہا تھا لیکن منہ پہ یہی کیفیت تھی جو یہاں قرآن بیان کر رہا ہے، چہرے پر کیا ہے؟ ذلت۔ تو ماں اس کو تسلی دے رہی ہے، اور رشتہ دار کہہ رہے ہیں بھائی ہائے بیچارے کا منہ اتر گیا، پہلے بھی بیٹی ہوئی تھی اب بھی کیا ہو گئی؟ بیٹی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو مسلمان کہیں، شناختی کارڈ میں تمہاری نمازوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ دیکھتا ہے کہ تمہارا اللہ پر ایمان اور توکل کتنا ہے۔ بیٹی کس نے دی ہے؟ تیری ماں بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا جس نے تمہیں جنا ہے، وہ نہ ہوتی تو تم پیدا ہوتے؟ تو یہ بڑی جب اللہ ختم نہ آپ کی ڈکشنری سے، تو پھر بہت بڑی درندے بنو گے، یہ بتا دوں، بہت بڑی درندے۔ وہی ہوگا کہ جانوروں کے تو حقوق ہوں گے، انسانوں کے حقوق نہیں ہوں گے۔ بلیوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق نہیں ہیں۔ آج کل دوستوں کو پالا جا رہا ہے، ایئر ہوسٹس کے حقوق جانتے ہیں۔ بیٹی پہ اپنی اولاد پیدا ہو رہی ہے اور اس گدھے کا منہ سوج رہا ہے۔ مجھے تو دل چاہ رہا تھا میں رکھ کے اس کے گدھے کو ماروں کھینچ کے، بے غیرت آدمی۔ تو پڑھا لکھا ہے، تجھے شرم تو خدا پر ایمان نہیں ہے کیا؟ تو یہ لڑکی، یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہے، بے غیرت تیری بیٹی یہ بعد میں ہے۔ یہ اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس کا نظام ہے، ہمیشہ سے پیدا ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ اور تجھے اتنی شرم نہیں آتی کہ جس خدا نے تجھے پال پوس کے جوان کیا، اس بیٹی کا رزق بھی وہ تجھے دے گا۔ تیری بیوی کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا اس نے اس بچی کی پیدائش پر، یہ بتانے کے لیے کہ اس کو بھی میں ہی کھلاؤں گا جیسے بیٹے کو میں کھلاتا ہوں۔ تو بے شرمی کی انتہا ہے، بے غیرتی کی انتہا ہے۔ اور یہ ہیں پڑھے لکھے، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ۔ جہالت ہے یہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں آنکھ کھولی ہے کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، اور قرآن کیفیت بیان کر رہا ہے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، کہ سارا دن اس کا چہرہ سیاہ رہتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت دی بیٹی کو۔ نماز میں اپنی بیٹی کو نواسی کو کندھے پہ اٹھا کے 4 رکعتیں آپ نے ظہر کی پڑھائی ہیں۔ حالانکہ بچوں کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھنا سنت عمل عام معمول نہیں ہے، آپ نواسی کو کندھے پہ اٹھا کے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ جب رکوع میں جاتے تو اٹھا کے نیچے کر دیتے، اور جب اگلی رکعت میں کھڑے ہوتے پھر اٹھا کے کندھے پہ بٹھا دے۔ اتنی محبت آپ نے اپنی کسی اولاد کو، بلکہ کسی بچے کو بھی نہیں دی ہوگی۔ بھائی زیادہ اتنی محبت دیتی نا، کسی بچے کو گود میں اٹھا لیا،
صحابہ کہتے ہیں ہم نماز کے انتظار میں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو ہم حیران ہو گئے کہ آپ کی کندھے پہ آپ کی نواسی بیٹھی ہوئی ہے. نواسی تو تھوڑی دور ہو گئی نا, بیٹی کی بھی بیٹی ہو گئی. تو ہم حیران تھے یہ کیا ہوا بھائی, اور اسی طرح آپ نے نیت باندھ لی ہے بھائی, سید الانبیاء ہیں اور نواسی کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے ابو بکر, عمر, عثمان, علی جیسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اتنی مبارک محفل. اب حیران ہے صحابہ, فرماتے ہیں جب رکوع میں گئے نا تو اس کو اٹھا کے, کیونکہ گر جائے گی نا وہ, چلو اب ایک دفعہ نیچے رکھ لیا تو کافی ہے, اگلی رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے دوبارہ اٹھا کے کندھے پہ بٹھایا اس کو. چاروں رکعتیں اس طرح سے پڑھی ہیں. علماء کہتے ہیں اس میں حکمت یہ تھی عربوں کے دل سے بیٹی کی نفرت کو کھرچ کھرچ کے نکالنا. اتنا پروٹوکول تو حسن حسین کو بھی نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کو بھی کندھے پہ بٹھایا ہے, خطبے میں گود میں اٹھایا ہے, نماز کندھے پہ بٹھا کے 4 رکعتیں نہیں پڑھائی ہیں. تو کیا کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے اور تم منہ بنا رہے ہو؟ بھائی 10 بیٹیاں ہو جائیں, 15 ہو جائیں, 16 ہو جائیں, 20 ہو جائیں, کوئی بات نہیں, اللہ کی نعمت ہے, خوش ہو اللہ کے. اور اللہ بیٹا دے کے اس کو نافرمان بنا دے, تمہارے سر پہ جوتے لگا رہا ہو, وہ اچھا لگے گا پھر؟ تو جو دے رہا ہے اللہ اس پہ بولو نا بھائی شکر ادا نہ. نسل روکو اس نیت سے کہ میرے 6 بیٹیاں ہو گئی ہیں, 7ویں بھی کہیں بیٹی نہ ہو جائے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بیٹا ہو گیا تو نسل روکتے ہیں کہ بس اب نہیں چاہیے, بیٹی ہو گئی تو بیٹے کی لالچ میں نسل بڑھاتے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے, جو قدرت کا ایک نظام ہے نا, لڑکے اور لڑکی کا جو ریشو ہونا چاہیے, گروتھ ریشو, وہ کیا ہو رہا ہے, خراب. جن کے لڑکیاں ہو رہی ہیں وہ لڑکے کی لالچ میں ہونے دے رہے ہیں, جو لڑکے ہو گئے تو 1-2 کے بعد بریک لگا دی. او بھائی غیر مسلموں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. ہم کلمہ گو لوگ ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ نے بیٹی اور بیٹے دونوں کے لیے یہب لمن یشاء استعمال کیا ہے, کہ جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں. ہبہ گفٹ کو کہتے ہیں. وہب لمن یشاء یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں. تو بیٹیاں گفٹ ہوتی ہیں, خود گاڈ گفٹڈ ہیں یہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے ان کی صحیح کفالت کی, ان کی تربیت کی اور ان کا صحیح جگہ نکاح کر دیا, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کن لہ حرزا من النار, یہ بیٹیاں باپ ماں بھی اس میں داخل ہے, والدین اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی. کہ اللہ اگر کسی کوتاہی کی وجہ سے ان کے والدین کو جہنم میں ڈالے گا نا, کچھ کوتاہیاں ہو گئیں, تو رکاوٹ کون بنے گا؟ حرزن, بیٹیاں کیا بن جائیں گی؟ دیوار, رکاوٹ. کیوں؟ کہ اللہ اس نے اتنی بڑی ہمارے والدین نے نیکی کی ہے کہ ہمیں عزت کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر میں پالا, حالانکہ ان کا ہم سے کوئی دنیاوی مفاد نہیں تھا. بیٹوں سے تو مفاد ہوتے ہیں, یہ کرے گا یوں کرے گا, ہم سے کیا مفاد تھا؟ ہمیں تو رخصت کرنا تھا انہوں نے سسرال, تو وہ اپنی اس احسان کا واسطہ دیں گی. تو صحابہ تو بیٹیوں پہ خوش ہوتے تھے بھائی, پتہ نہیں کس کا کہاں سے, یہ کون سی قوم سے کون سے ڈرامے دیکھ رہے ہیں, کون سے فلمیں دیکھ رہے ہیں, کون سے کیا دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ نحوست تو ہو رہا ہے. وہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں لوگ, کسی کی تیسری بچی ہو جائے نا ترس کھا رہے ہوتے ہیں. یہ جاہلوں والی باتیں ہیں, یہ غیر مسلموں پہ سوٹ کرتی ہیں. ان میں بھی جو بہت ہی پرلے درجے کے جاہل ہیں, ہر غیر مسلم بھی ایسا نہیں ہوتا, یہ ان پہ سوٹ کرنے کی باتیں. ہم فخر کرتے ہیں بھائی, بیٹیاں بھی دے اللہ, بیٹے بھی دے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, فرمایا جس کو چاہتا ہوں گفٹ میں بیٹیوں کی لائن لگا دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں گفٹ میں بیٹوں کی لائن, اور جس کو چاہتا ہوں ہٹو بچوں, ٹھیک ہے نا, بیٹوں کی بھی لائن اور بیٹیوں کی بھی لائن. جب زیادہ ہوتے ہیں تو پھر دونوں ہی ہوتے ہیں. یہ جو روک رہے ہیں نا 2 کے بعد نہیں, تو پھر یہاں ترسا کے اللہ دیتا ہے. پھر اگر نسل کو ایسے ہی پیدا ہونے دو کہ بھئی اللہ جتنی چاہے اولاد دے, تو ہو سکتا ہے آپ کے 4 بیٹیاں ہوں, پھر لائن سے 4 بیٹے ہو جائیں. لیکن جب آپ نے یہ بخل ہے نا طبیعت میں کہ کھلائیں گے کہاں سے, ان پہ تو خرچ کرنا پڑے گا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. پھر اللہ بھی کہتا ہے میں ٹینشن ہی دوں گا تجھے. اور وہ بچہ بھی جو لڑکا بھی جو پیدا ہوگا نا, وہ ایک ہی انڈا, وہ بھی گندا. بولو گے یار ایک بچہ لڑکا ہوا اور وہ بھی کم بخت,
وہ کسی کام کا نہیں. توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو, نہ بہنوں کو ٹینشن سمجھا کرو اور نہ بیٹیوں کو. نبی نے بہنوں کی کفالت پہ بھی خوشخبریاں سنائی ہیں. تو قرآن یہ ان کے مشرکین مکہ کی نا حالت بیان کر رہا ہے کہ ان کی حالت کیا ہے, سارا دن منہ چھپاتا پھرتا ہے لوگوں سے.